السلام علیکم. ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے ایجوکیشن سائیکالوجی. میرا نام ہے ستارہ کرن اور جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے اس ٹاپک کا نام ہے انٹیلیجنس. انٹیلیجنس سائیکالوجی میں کتنا انوالو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. انٹیلیجنس ان سائیکالوجی refers to the mental capacity to learn from experience, adapt new situation, understand and handle abstract concepts and use knowledge to manipulate one environment. It includes skills such as problem solving, critical thinking, learning quickly and understanding complex ideas. سائیکالوجی جو ہے نفسیات میں ذہانت سے مراد ایکسپیرئنس تجربات سے سیکھنے، نئے خیالات کے مطابق ڈھالنے اینڈ ہینڈل ایبسٹریکٹ کنسیپٹ نمٹنے کی ڈھالنے تجدیدی تصورات کو سمجھنے اور سے نمٹنے کی ذہنی صلاحیت ہے، اور علم کا استعمال کسی ماحول میں بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اس مسائل کو حل کرنے کے پرابلم سالو کرنے کی اور کریٹیکل تھنکنگ، لرننگ کوئکلی کے تیزی سے سیکھنے اینڈ انڈرسٹینڈنگ کمپلیکس آئیڈیاز پیچیدہ خیالات کو سمجھنے جیسی مہارتیں شامل ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس. ہم نے تھوڑا سا پڑھا، اب اس کے بعد ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. ڈیفینیشن سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ سائیکالوجسٹ ڈیفائن انٹیلیجنس: the ability to recognize problems, the ability to solve problems through the ability to learn. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرابلم کو کس طرح سے ریکگنائز کرنے، اس کو کس طرح سے حل کرنے، اور اس ایبلٹی سے آپ اسے کیا سیکھتے ہیں اور کیسے سیکھتے ہیں. ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. can be defined as the ability to solve complex problem, make decisions with outcome benefiting the actor. کہتے ہیں ذہانت کو پیچیدہ مسائل کو حل کرنے یا اداکار کو فائدہ پہنچانے والے نتائج کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے. کہ لائف فارمز ٹو اڈیپٹ ٹو ڈیورس انوائرمنٹس، کہ وہ اپنی بقا اور تولید کے لیے متنوع ماحول، مطلب اپنے ہی جو آپ اپنی زندگی گزار رہے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے زندگی کی شکلوں میں تیار ہوا ہے. سروائیول اینڈ ریپروڈکشن اس میں تیار ہوا ہے، زندگی کی شکلوں میں تیار ہوا ہے کہ آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنے، اپنی کوئی بھی فائدہ پہنچنے کے لیے نتائج کے ساتھ جو بھی آپ کی ایبلٹی ہے، جو بھی آپ ڈیسیژن لیتے ہیں تو زندگی کی شکلوں میں تیار ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں تھیوری آف انٹیلیجنس. Some researchers argue that intelligence is the general ability, whereas others make the assertions that intelligence combines specific skills and talents. Psychologists contend the intelligence is genetic or inherent, and others claim that it is largely influenced by surrounding environment. کہ کچھ جو ریسرچر تھے ان کا کہنا ہے کہ ایگریو تھے کہ ذہانیت ایک عمومی صلاحیت ہے، جبکہ دوسرے یہ دعویٰ کرتے کہ ذہانت مخصوص مہارتوں اور جو ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیسٹیز پہ، ہمارے اسکلز، صلاحیتوں پر مشتمل ہے. ماہر نفسیات کا دعویٰ ہے کہ ذہانت جینیٹک، مطلب جو ان سے ہمارے جینیٹک بھی ہو سکتی ہے یا وراثتی کا بھی ملی ہوئی ہو سکتی ہے، اور دوسرے دعویٰ کرتے ہیں یہ زیادہ تر ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے. کسی ریسرچر کا کہنا ہے یہ کوئی ذہانت ایک عمومی ہے، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن دوسروں کا یہ دعویٰ کہ جو ذہانت ہوتی ہے وہ ہمیں مخصوص سکلز پر، سالوں پر مشتمل، جیسے ہمارا کوئی سکل ہے کہ اس میں کوئی ہم نے کام، ایکسرسائز، کوئی نیو گولز یا کوئی پروجیکٹ، تو ہماری کتنی اس پہ ذہانت ہوگی، ہم کتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، ہمارے کتنی اچھی انٹیلیجنس ہوگی. اور کسی ماہرین کا یہ نفسیات کا کہنا ہے کہ ذہانت ہماری جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، وراثت بھی ہو سکتی ہے، جیسے ملی ہوتی ہے ورثہ میں. اور دوسروں کو یہ دعویٰ کرنا ہے جیسے زیادہ تر ہمارے ارد گرد ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے کوئی ایک اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کی ہم انٹیلیجنس دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے متاثر ہو کے. لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسپیئر مین جنرل انٹیلیجنس also known as fact refers to general mental ability that according to Spearman underlies multiply specific skills include verbal, spiritual and numerical and mechanical.
اسپیئر مین جنرل جو تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسی فیکٹر کے نام مطلب ہم ایک عمومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جی فیکٹر کے نام سے بھی، کہ جو اسپیئر مین جنرل انٹیلیجنس تھا اس کو جی فیکٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ کوئی جی فیکٹر بولے تو آپ کو مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ اسپیئر مین کی بات کر رہے ہیں۔ ایک عمومی ذہانت سے جو اس کا کہنا تھا کہ جسے مخصوص مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس پہ ہم زبانی، مقامی، عدالتی اور میکینیکل شامل ہیں، وربل، اسپیشل، نیومیریکل اینڈ میکینیکل۔ تو ادھر آپ نے میکینیکل میں نے ایک جیسے کہ مینٹل جو ذہانت ہے وہ اس نے 4 فیکٹر میں ملٹیپلائی میں ڈیوائڈ کر دیا، 4 حصوں میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا تھا، کہ ایک ویربل ہو گیا، اسپریٹل ہو گیا، نیومیریکل ہو گیا، میکینیکل ہو گیا۔ تو ادھر میں نے 4 ایک پکچر دی ہوئی ہے، ویربل، میکینیکل، اسپریچل اینڈ نیومیریکل۔ وہ کہتا ہے کہ فیکٹ انالائز دا پروڈیوس تھرو وچ دا کوریلیشن آف ریلیٹ ویریبلز از evaluated to find an underlying factor that explains these correlations. In the case of intelligence, Spearman noticed that those who did well in one area of intelligence, that for example mathematics، جیسے میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ان سے انٹیلیجنس ہے اس نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اسے، جیسے فیکٹ انالائز، مطلب جیسے فیکٹر کا آپ انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرنا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے متعلقہ متغیرات کے جیسے ہم جائزہ لیا جاتا ہے، تاکہ ایک بنیادی ہمارا کوئی بھی جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلب تلاش کرنا چاہتے ہیں، عناصر تلاش کیا جا سکے جو اس ارتباط کی وضاحت کرتا ہے، کہ اس کیس کے بارے اس ریلیشنز کے بارے میں ایک مطلب ہم کو وضاحت کر رہا ہے۔ کوئی ریلیشن ہے، کوریلیشن وہ ہوتا ہے جو 2 ویریبلز کے بارے میں، 2 ویریبلز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، کوریلیشن اسے کہتے ہیں۔ تو کوریلیشن کی وضاحت کرتا ہے فیکٹر، وہ کہتا ہے کہ ایک متغیرات کا ریلیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ بنیادی عناصر تلاش کیا جا سکے، جس ریلیشن کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ذہانت کے معاملے میں اسپیئر مین نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ذہانت کے ٹیسٹ ایک شعبے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مثال کے طور پر جیسے میں نے میتھمیٹکس کی بات کی ہے، ریاضی میں اسپیئر مین کنکلیوڈ دیٹ دیر از اے سنگل جی فیکٹر دیٹ ریپریزینٹڈ این انڈیویجول جنرل انٹیلیجنس across multiple abilities and that a second factor as refers an individual specific ability in one particular area۔ کہ اسپیئر مین نے یہ نتیجہ رزلٹ اخذ کیا کہ ایک واحدی جی مطلب اسپیئر مین فیکٹر جو ایک فرد کی متعدد صلاحیتوں میں عمومی ذہانت کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرا عنصر جس کا اس نے ایس سے کہا ایک مخصوص علاقے میں فرد کی مخصوص صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جو فرد ہے اس کی اپنی عمومی ذہانت کی نمائندگی کرتا ہے، اگر وہ دوسرے عناصر کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک الگ عناصر کے بارے میں ایک مخصوص علاقے میں، تو اس فرد کی مخصوص صلاحیت کو مطلب اگر وہ ایک الگ ایریا میں رہتا ہے تو ایک الگ علاقہ ہے، تو اس کا اپنے اس سے انوائرمنٹ سے یا اس علاقے سے اس ایریا سے متاثر ہوا ہوگا، اس کے اندر جو انٹیلیجنس ہے ہوگی تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، ریپریزینٹ کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک کہتا ہے کہ اگر فرد کی ایک اپنی صلاحیت ہے، وہ ایک عمومی، وہ اپنی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اصل میں اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کچھ ریسرچر کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عمومی ہے، یہ اتنی ضروری نہیں ہے انٹیلیجنس، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بہت ضروری ہوتی ہے کسی پرابلم سے یا کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے، ہمارا کتنا انٹیلیجنس ہے، ہم کتنے اس پہ مہارت کرتے ہیں۔ اور کسی کا کہنا ہے جینیٹک ہمیں ورثہ میں ملی ہے، کسی کہنا ہے کہ ہمیں ارد گرد ماحول سے ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، کسی سے ہم دیکھتے ہیں یار کتنا انٹیلیجنس ہے، ہم بھی اسی طرح سے کرنا چاہیں گے، تو وہ پھر انہی کی طرح ان سے متاثر ہو کر انوائرمنٹ سے یا کسی چیز سے بھی، تو وہ اس کو اپنے اندر اڈیپٹ کر کے اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن اسپیئر مین کا کہنا تھا کہ 4 میں ہوتا ہے آپ کی انٹیلیجنسی، جو 4 فیکٹر ہیں، تو 4 فیکٹر جو ان سے اس نے بتایا ہے، میکینیکل، ویربل اینڈ اسپریچل اینڈ نیومیریکل۔ تو اس نے یہی کہا ہے کہ ایک تو جیسے مخصوص علاقہ ہے اس فرد کی مخصوص ایبلٹی کو ظاہر کرتا ہے،
وہ کہتا ہے اگر ایک فرد ہے اس کی اپنی صلاحیت میں مطلب عمومی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے. جیسے ویربل سے آپ کو پتہ ہے زبان سے یہ تو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ویربل سے اور نومیریکل میتھمیٹکس سے. اور جو میکینیکل ہے وہ کہتے ہیں میکینیکل جن سے اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میکینیکل جن سے ہوتے ہیں وہ تعلقات کو سمجھنے جیسے ہم معلوم کرنے کی ایبلٹی کو کہتے ہیں. مطلب ہم اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے کانوں سے ناک جانچنے کے آلات سے ایسا کرتے ہیں نا. جیسے ہم نے کسی میکینیکل کوئی انجینئر ہوتا ہے تو وہ اسے ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہینڈ سے ہاتھ سے سب کچھ کانوں سے. تو یہ میکینیکل اس میں آتا ہے کہ ہم 4 اس نے تقسیم کیا تھا ایک ویربل میں نومیریکل. مطلب ہم ہاتھ لگا کے بھی اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. جیسے انجینئر ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے کانوں سے ناک سے ان آلات سے ایسا کرتا ہے مکمل جیسے تصویر فراہم کرنے کے معلومات کی مقدار کو درست کرتے ہیں. جیسے کوئی بھی ہماری مقدار ہے جو ہماری معلومات کی ہے تو اس چیز کو درست کرتے ہیں ہم. اس چیز کو جو ہمارے اندر بن جاتا ہے ہم کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ایپل ہے تو ہم نے ایپل کو ہاتھ لگایا امیج کیا تو ہمیں سمجھ آ جاتا اسے ہاتھ پکڑا محسوس کیا تو ہمیں اس کی سارا شیپ اس کا سائز ہمیں انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. اس کو میکینیکل کہتے ہیں جو انجینئر موسٹلی کرتے ہیں. اور میکینیکلی تو اگر ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں بچے جیسے چائلڈ اسٹارٹنگ جیسے بیس بنا رہے ہوتے ہیں بچے کی تو ہمیں اسے چیزوں کو ہاتھ لگا کے بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے آپ ٹچ کریں آپ کو کتنا شیپ سائز ان کی ہر چیز تو ہم آنکھوں سے کانوں سے سب کچھ کرواتے ہیں. اس کے بعد ہے اسپرچرل. تو اس کی ہے کہ آپ ایک ہوتا ہے جیسے ہم امیجن کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز کو کہ ہماری مائنڈ میں آ جاتی ہے کرتے ہیں کہ اپنا جو ڈیٹا ہے کوئی بھی تو اس کو حاصل کرنے کے جو ہماری حقیقی اور تجزیے الفاظ میں امیجن کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز اس طرح سے کرنی ہے ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے معلومات کا تصور کرنے کے بدائے سے علم کے طور پر جانا جاتا ہے. جیسے مقامی مہارتیں زندگی کی بہت سے شعبوں میں جیسے استعمال ہوتی ہے. اسپیشل کو کہتے ہیں مقامی مہارتوں کے کچھ جو سی ہیں جو سم ایگزامپل کے بارے بات کروں گی. جیسے گراف کی تشریح کرنا سنگ مرمر کے بلاک سے مجسمے بنانا جسمانی یا ذہنی نقشے استعمال کرتے ہوئے جیسے ہم نیویگیٹ کرتے ہیں جیسے یہ اپنے بالوں کو برش کرنا جیسے ہم نے اپنے بالوں کو برش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اسپیشل میں آتا ہے. صحیح. اب اس کے بارے میں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتے جذباتی. Emotional intelligence to ability to manage one on and other people emotions to discriminate between different emotions and label them appropriate and use emotional information to guide thinking and behavior. Emotional intelligence is important in our everyday lives, seeing as experience one emotion or another nearly every second of our lives. وہ کہتے ہیں کہ جو جذباتی جیسے ہم ایموشنلی جو ہماری انٹیلیجنس ہے اپنے اور دوسرے لوگوں کے جذبات کی نگرانی کرنے مختلف جذبات کے درمیان ہم امتیاز کرنے ان پر مناسب طور پر لیبل لگانے کی ایبلٹی جو اس کی ہماری صلاحیت ہے سوچنے اور رویے تھنکنگ اور بیہیویئر کی رہنمائی کے لیے جذباتی معاملات انفارم کا استعمال یوز کرنا ہے. جذباتی ذہانت ہماری روزمرہ زندگی میں اہم ہے امپورٹنٹ ایوری ڈے ان لائف یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی کے تقریباً ہر سیکنڈ یا ہر ایک دوسرے جذبات کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایموشنلی یا مینٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑیں لیکن در حقیقت ان کا بہت تعلق ہے ریلیٹی میں ان کو بہت ریلیشن ہے بٹوین تو ان کا آپس میں بہت ریلیشن ہے. تو اب ہم کہتے ہیں دا 4 کی کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس. تو نیچے اس نے میئر کروسس اور سولوی نے 1990 اس میں ایموشنلی جذبات کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے 4 اہم اجزاء ہیں. جیسے سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس
सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, खुद आगाही, खुद नज़्म व नस्क, समाजी बेदारी और ताल्लुकात का इंतज़ाम। मतलब ये जज्बात, ये समाजी, बिल्कुल जैसे इमोशनली हो गया, सोशली हो गया, मेंटली, इनकी काबिलियत है। तो जैसे इधर है सेल्फ, जैसे इधर दिखा रहे हैं, ये पिक्चर है जो मैंने इधर अटैच किया। सेल्फ अवेयरनेस कि आप अपनी सेल्फ के बारे में कितना अवेयरनेस है, खुद आगाही कितनी है। और सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, एडेबिलिटी, अचीव ओरिएंटेशन, पॉजिटिव आउटलुक, कि आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आप अपने अंदर अपने जो अचीव, अगर अपने गोल्स करने हैं, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, पॉजिटिव लुक कैसे देनी है, अपने आप को किस तरह से आपने रखना है। सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी, आपके अंदर कितनी एम्पैथी है, कितना आपके अंदर पेशेंट, आप कितनी बातें लोगों के साथ एम्पैथी शो करवा सकते हो, किसी को आप कितना क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ करने वाले हो, कितने अंडरस्टैंड करने वाले हो, कितने कोऑपरेट हो। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, आपका सोशल, समाजी, लोगों के साथ किस तरह से रिलेशन है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस करना, कोच एंड मोनिटर करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारा इसके अंदर आता है। जैसे आपका कोई आप कर रहे हो टीम वर्क, लीडशिप कर रहे हो, मतलब लीडरशिप कर रहे हो, तो आपका टीम वर्क के साथ किस तरह से होगा, आपका किस तरह से इन्फ्लुएंस है। आप कोई कोच करे या कोई आपका जैसे यूनिवर्सिटी लेवल में होता है CR और GR, तो आप अपनी क्लास को किस तरह से लेके चल रहे हैं, आप कितना आपके अंदर टीम वर्क की क्या कहते हैं उसे, जहनियत, आपकी सहलियत है, कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, और आप किस तरह से अपना आला ज़र्फ़ दिखा सकते हैं, किस तरह से उनके साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो ज़हानत के बगैर सीखना तो आई थिंक इम्पॉसिबल ही होता है। तो इंटेलिजेंस बहुत इन्वॉल्व करती है इन साइकोलॉजी, इमोशनली एंड एवरी पर्सन। सो अब हम बात करते हैं यूज़ इन एजुकेशन, क्रिएटिविटी। ठीक है, वो कहते हैं कि लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल, जैसे अभी मैंने पहले बात की, विदाउट इंटेलिजेंस, कि जानने के बाद सीखना नामुमकिन है। इन एड वर्ड इंटेलिजेंस इज द बेसिस ऑफ लर्निंग, द इफेक्टनेस ऑफ लर्निंग। जानत के बाद सीखना इम्पॉसिबल है विदाउट। दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे हम इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में सीखने की बुनियाद, सीखने के जो तासीर जहानत की डिग्री से, जैसे हम लर्निंग कंडेंस्ड बाय द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, मशरूत है ये कि एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि हम कम जहानत वाले तुलबा के मुकाबले में आल जहानत वाले तुलबा को पढ़ने या हदायत देना और रहनुमाई करना आसान होता है। जैसे हम जो बच्चा होता है जो इंटेलिजेंस बहुत, मतलब एक अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा होता है, तो हम उन पे इतना हमारा नहीं लगता। हम एक बार बोलते हैं ना, कोई भी हम दे रहे हैं उनके मुकाबले, वो मिनट से कर लेंगे। पर जो कम जहानत वाले हैं, हमें उन पे मेहनत लगती है, हमें हर चीज़ समझानी पड़ती है। जिनके पास इंटेलिजेंस लेवल, IQ लेवल जिनका हाई होता है, उनको इतना समझाना या हदायत करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। उन्हें हम थोड़ा सा बताएं तो उन्हें पूरा समझ आ जाता है। बट जो कम IQ लेवल जिनका कम होता है, उन्हें हमें टाइम लगता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद है कि बात करते हैं क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी टू रिलेट to the ability to solve problems by imagining new and uncouth solutions, के नफ्सियात में तख्लीकी जहानत का ताल्लुक़ नए और मुनफरिद हला, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं हम, सॉल्व प्रॉब्लम बाय इमेजिनिंग न्यू, मुनफरिद हल का तसव्वुर करके मसाइल को हल करने की सहारत से है। तख्लीकी ज़हनियत इन अफराद के साथ मजबूती से वाबस्ता है जो कहानी सुनाने, फ़न और नए आइडियाज़ तैयार करने में महारत रखते हैं। जैसे स्टोरी, जैसे हम किसी को स्टोरी सुनाने के लिए होता है, और डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लास्ट में हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है, यू माइट थिंक ऑफ क्रिएटिव प्राइमली एंड टर्म ऑफ आर्टिस्टिक एबिलिटी सच एज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, writing a novel or painting
ٹیچر کہ جو سی ہمارے جو مائنڈ جو کریٹیوٹی ہم جو خود سے کوئی بھی چیز ہمیں دے دیتی ہے امیجن ہم کر کے. فار ایگزامپل کسی بچے کو کہتے ہیں ہم کلاس میں کہتے ہیں آپ نے کریٹیو رائٹنگ پہ کچھ بھی لکھ کے آنا ہے, تو کسی نے کچھ لکھنا ہے اپنی تھنکنگ سے, کوئی بھی چیز کوئی بھی ٹاپک کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ریئلٹی سے ہی تعلق رکھتا ہو. وہ اپنے کسی کوئی چیز امیجن کرتا ہوگا, کسی گیم کے بارے میں بچوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, لڑکیوں کو گڑیوں کے بارے میں, باربی یہ چیزیں ہو گئی. تو سب کی اپنا ہی آئی کیو لیول, اپنے ہی تھنکنگ پوائنٹ ہوتے ہیں, اپنے تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں, تو سب کا اپنا ہی ہوتا ہے. کوئی آرٹ کے بارے میں کرتا ہے, کوئی نیو ڈے آئیڈیاز کے بارے میں. تو ہم اگزامپل یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تخلیقی کے بارے میں جو بنیادی طور پر فنکار سہالت کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں, جیسے میوزک کا آلہ بجانا, ناول لکھنا. لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے ناول پڑھنے کا, اور پھر بعد میں لکھتی بھی ہیں. کچھ لوگ شاعری لکھنے کا بہت شوق ہے, جیسے کچھ ڈرائنگ کرنا, تصویریں بنانا. بہت سارے جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے تلاش کرنے کے لیے میوزیکل بنانے, موسیقی بنانے یا نئے ڈیزائن بنانے میں مطلب جو نئے ڈیزائن بھی بنائی جاتی ہے. کہ آپ ویوز ٹو اچیو آر گولز, اپنے گولز ڈفرینٹ ویوز فائنڈ ٹو نیو ڈیزائنس ٹو فائنڈ ڈفرینٹ ویوز ٹو اچیو آر گول. تو وہ ڈفرینٹ ویو سے اپنے گول اچیو کرتے ہیں. تو انٹیلیجنس لیول سب میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے ڈفرینٹ لیول سے اپنے اچیو کرتے ہیں. اور یہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے. اینڈ اللہ حافظ.